ویلکم ٹو ہیلتھ کیئر ٹپس اردو۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا قد بڑھانے کے 8 قدرتی طریقوں کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہٹ دا سبسکرائب بٹن ٹو سبسکرائب دس چینل۔ پلیز اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجیے فار مور ویڈیوز۔ تو دوستو، پہلے ہم بات کرتے ہیں ان فیکٹرز کے بارے میں جن کی وجہ سے جو ہے آپ کی ہائٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ دو وجوہات ہیں، جو دو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ہائٹ جو ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے۔ تو پہلا جو فیکٹر ہے وہ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ جینیٹک فیکٹرز جو ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں، والدین جو ہوتے ہیں، ان کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے یا ایوریج ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہوتا ہے بچے کے جو ہائٹ جو ہوتی ہے وہ کم رہنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کی فیملی میں کسی کا بھی، آپ کی جو بیک لائن ہے فیملی کے اندر، دادا دادی، نانا نانی یا چچوں پھوپھی وغیرہ میں کسی کی بھی ہائٹ لمبی ہے تو پھر امکان موجود ہے کہ آپ کی ہائٹ بھی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو نان جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، جینیٹک فیکٹرز کے علاوہ ان میں بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس میں جو وراثتی طور پہ جو ہائٹ ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی، لیکن بعد میں کچھ ایسی وجوہات جو ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بچے کی جو ہے نشو و نما رک جاتی ہے یا کم رہ جاتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی ہے کہ اگر جب بچہ جو ہوتا ہے پیٹ میں ہوتا ہے، مدر جو ہوتی ہے وہ حاملہ ہو چکی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ماں جو ہے وہ تمباکو نوشی کا استعمال کرتی ہے تو اس کا بھی جو اثر ہوتا ہے وہ بچے کی گروتھ پہ، نشو و نما پہ پڑتا ہے، بچے کی ہائٹ جو ہے وہ کم رہ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں اگر کوئی بچہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی بیماری کی وجہ سے چائلڈ ہوڈ میں، یا پھر جو ہے لڑکپن کے دوران، ٹین ایج کے دوران، اگر وہ جب کہ بچے کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ کسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے تو ہائٹ جو ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو آفٹر برتھ جو بچے کی بالکل جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کی جو پراپرلی اگر کیئر نہ کی جائے، اسے پراپرلی ڈائٹ نہ دی جائے، تو جب بچہ جو ہوتا ہے شیر خوار بچہ ہوتا ہے تو اس کی اگر پراپرلی جو ہے اس کی کیئر نہ کی جائے، اس کی ڈائٹ کا خیال نہ رکھا جائے، اس کی دیگر جو ضرورتیں ہیں جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں ان کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو بچے کی ہائٹ جو ہے وہ کم رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور ایک بڑی وجہ ہے کہ قدرتی طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اگر ویٹ، جو برتھ ویٹ ہوتا ہے، یہ اگر کم ہو تو بعد میں اس کو امپروو کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے، اس کو آپ جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ عام طور پر جو بچے ہائٹ ہوتی ہے وہ 23 سال کی عمر تک جو ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، مڈ 20 سے 23 ایئرس تک، جب تک کہ ہڈیاں جو ہیں وہ مکمل نشو و نما حاصل نہیں کر لیتی، بون پلیٹ جو ہوتی ہیں وہ گرو ہوتی رہتی ہیں، تو تب تک جو ہے بچے کی نشو و نما جو ہو سکتی ہے، اس کی ہائٹ جو ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو نان جینیٹک فیکٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کو 8 ایسے میتھڈز بتاؤں گا جن کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے آپ اپنے بچوں کی یا اپنی ہائٹ جو ہے، اگر بچے کی ایج جو ہے ابھی 20 سے کم ہے تو بہت امکان موجود ہے کہ آپ اس کی ہائٹ جو ہے اس میں انکریز کر سکتے ہیں، اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، چلیے بات کرتے ہیں ان میتھڈز کے بارے میں۔ تو جو سب سے پہلا اس میں ہے کہ جو گیٹ ایڈیکیٹ سلیپنگ ٹو انکریز ہائٹ، جو ہے ہائٹ بڑھانے کے لیے پراپر نیند لینا انتہائی ضروری ہے، کہ جو نیند ہوتی ہے روزانہ 8 سے ٹین ایج بچوں کے لیے جو ہے 8 سے 11 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب ہم سوتے ہیں ریلیکس موڈ میں ہوتے ہیں، ہم ریلیکس ہوتے ہیں، ہمارے نروز ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری جو ہائٹ گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نشو و نما سونے کے دوران زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پراپرلی نیند لیں۔ اگر ایسے بچے جن کی ہائٹ کم رہنے کا خدشہ ہے لیکن وہ ابھی ٹین ایج کے ہیں، بچپن میں ہیں یا لڑکپن میں ہیں، تو ان کی نیند پہ جو ہے وہ پراپرلی فوکس کرنا چاہیے۔ اگر کوئی وہ کم سوتے ہیں، نیند ان کے پراپرلی نہیں آتی، تو ان کی ہیبٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے ایسے جو محرکات ہوتے ہیں جیسے چائے، کافی، الکوہول
اس طرح کی چیزوں اسموکنگ وغیرہ اگر اس طرح کی کسی عادت میں بچہ کوئی ملوث ہے تو اس کو روکنا چاہیے، اس کی اس ہیبٹ کو جو ہے ریپلیس کرنا چاہیے، نہیں سوتے وقت وہ دودھ پی لے۔ اس کے علاوہ جو ہے سوتے وقت گرم پانی کے ساتھ نہانا جو ہوتا ہے یہ بھی ایک جو ہے بھرپور نیند کو یقینی بناتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے بھرپور نیند جو ہوتی ہے یہ قد کے بڑھانے میں بڑی معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈلی جو ہے ایٹ ہیلدی، یعنی خوراک جو ہے اس کا قد بڑھانے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ جو ہے اس میں وٹامن ڈی جو ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کے نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، تو آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کی خوراک کے میں جو ہے وٹامن ڈی کی ایک پراپر مقدار ہونی چاہیے۔ تو وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے آپ دودھ، مچھلی، انڈے، اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکیں۔ ایسی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو زیادہ استعمال کروانی چاہیے جن میں وٹامن ڈی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے سورج کی شعاؤں سے ڈائریکٹلی وٹامن ڈی جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو جو ہے جسم کے اندر کیلشیم جو ہوتا ہے یہ ہڈیوں کی نشو و نما، ہڈیوں کی بڑھوتری کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، تو ایسی خوراکیں جو ہیں وہ بچے کو بھرپور دینی چاہیے جن میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہو۔ دودھ ہو، سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں، جوسیز ہیں، اس کے علاوہ گوشت میں جو ہوتا ہے کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ جو مختلف طرح کے سیڈز ہوتے ہیں جو دالیں شالیں ہم کھاتے ہیں ان میں کیلشیم کافی مقدار میں ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ استعمال کروانی چاہیے بچوں کو وافر مقدار میں، تاکہ ان کی ہائٹ جو میں یہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے زنک جو ہے یہ خوراک کا لازمی حصہ ہے، تو بچوں کو جو ہے اسپیشلی بچوں کو جو ہے اگر زنک کی کمی ہو جائے تو ان کی نشو و نما رک جاتی ہے، ان کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے، تو بچوں کے اندر زنک کی جو ہے کمی پوری کرنے کے لیے جو ہے ایسی خوراک دینی چاہیے جس کے اندر زنک جو ہے چاکلیٹ ہو سکتا ہے، اس میں دودھ ہے، انڈے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض سبزیاں ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسٹرا جو بطور فوڈ سپلیمنٹ بھی جو ہے زنک کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جو قد کی بڑھوتری میں یہ معاون و مددگار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ادر جو اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے جس میں کاربوہائیڈریٹس ہو، کیلشیم ہو، پروٹین ہو۔ پروٹین جو ہوتی ہے یہ مسلس پیدا کرتی ہے، یہ آپ کے مسلس کو بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں ایک بیلنس ڈائٹ جو ہوتی ہے اس کو یقینی بنائیں، اور ایک ہیلدی یعنی صحت کو قائم رکھنے والی خوراک جو ہے اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے اگر آپ اپنے بچوں کی ہائٹ بڑھانا چاہتے ہیں، یا خود اگر کوئی ایسا ویور سن رہا ہے کہ جس کی ہائٹ کم ہے تو لیکن ابھی اس کی ایج جو ہے وہ 20 سے کم ہے، تو ان باتوں کو فالو کر کے اپنی ہائٹ کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے جو آپ کے کھانے کا شیڈول ہے وہ اس کو پہ زبردست قسم کا ہونا چاہیے اور پراپر ہونا چاہیے۔ دن کے اندر 3 بھرپور کھانے جو ہے وہ ضرور کھانے چاہیے آپ کو۔ صبح ناشتہ جو بھرپور ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا ہونا چاہیے، شام کا کھانا ہونا چاہیے، تاکہ جو آپ کے جسم کو وافر مقدار میں انرجی ملے اور اس کی جو نشو و نما جو ہے وہ پراپرلی ہو۔ اس کے علاوہ جو ان وقفوں کے دوران آپ فروٹس یا مختلف طرح کے سنیکس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کے میٹابولزم کے لیے انتہائی معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوستو جو ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے، کہ اگر آپ جو ہے پراپرلی ایکسرسائز کرتے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں جو ہے آپ انوالو رہتے ہیں، تو آپ کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ بڑھانے میں اسپورٹس اور ایکسرسائزز کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اگر ایسے بچے جن کی ہائٹ کم ہوتی ہے، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں یا ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سویمنگ ہے، سویمنگ ایک بڑی زبردست ایکسرسائز ہے ہائٹ بڑھانے کے لیے، اگر ارلی ایج میں اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے، اور 2 آورس ڈیلی 5 ڈیز منیمم جو ہے آلموسٹ 5 ڈیز ان اے ویک اگر یہ ایکسرسائز کی جائے، تو اس سے جو ہے بچے کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بڑھنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، یعنی اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ کم رہنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہینگنگ ایکسرسائزز ہے، جس میں آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے کسی اوپری چیز کو ہاتھ ڈال کے لٹک کے اپنے جسم کو جو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسل اسٹریچ ہوتے ہیں، آپ کی اسپائنل کارڈ جو ہوتی ہے وہ اسٹریچ ہوتی ہے، تو اس سے بھی اس کو بھی ریگولر بیسس پہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹو ٹچنگ ایکسرسائز ہے، جس میں آپ
جو ہے ایک بیٹھ کے اپنے جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اسپائنل کارڈ ہے, آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ اسٹریچ ہوتی ہے, آپ کے مسل اسٹریچ ہوتے ہیں. جب مسل اسٹریچ ہوتے ہیں تو اس سے جو وہ ہائٹ ہوتی ہے اس کے بڑھنے کے چانسز جو ہے بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ سپر اسٹریچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسا یہ تصویر میں ظاہر ہے کہ آپ اپنی ساری باڈی کو جو ہے وہ اسٹریچ کریں. اسٹریچ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز جو ہوتے ہیں ان کی بڑھوتری ہوتی ہے, آپ کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ پلین ہوتی ہیں, اور اسپائنل کارڈ اسپیشلی جو ہوتی ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے ہائٹ بڑھانے میں. اس کے علاوہ جو اسکیپنگ روپ اور روپ جمپنگ جو ہوتی ہے, روپ جمپنگ جو ہوتی ہے یہ صرف ایک فن نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت ہی زبردست ہے. اگر ارلی ایج میں بچے جو ہے بچوں کے لیے ایک فن بھی ہوتا ہے. فن ہی فن میں اگر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ یقینی بات ہے کہ یہ تمام ایکسرسائزز جو ہیں اس ہائٹ بڑھانے میں معاون و مددگار ہیں. تو اس کے علاوہ دوستو جو نیکسٹ میتھڈ ہے اس میں آپ کی جو پوسچر ہے, آپ کس انداز سے بیٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, لیٹتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کی ہیڈنگ میں. اگر اس طرح کی ہیبٹس ہیں کہ آپ بیڈ پوسچرنگ کرتے ہیں, یعنی آپ بیٹھتے وقت بڑے ڈھیلے ڈالے سے, جھکے ہوئے سے, چلتے ہوئے آپ یوں گردن جھکا کے چلتے ہیں, یا آپ تھوڑی دیر کے لیے اسٹریٹ کھڑے نہیں ہو سکتے, تو ایسے لوگوں میں جو ہائٹ کم رہنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کو جو ہے ایک گڈ پوسچر جو ہے اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. آپ کو بالکل اسٹریٹ بیٹھنا چاہیے. اگر آپ کی ورکنگ اس طرح کی ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور آپ جھکے ہوئے رہتے ہیں, یا کوئی اسٹڈی وغیرہ کرتے ہیں تو جھکے ہوئے ٹیبل کے اوپر اس طرح کا, تو اس سے جو ہوتا ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ اس ایک خاص جو اینگل میں وہ کو ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ بڑھنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو آپ کی جو پوسچرنگ ہے یہ بہتر ہونی چاہیے. آپ کو بالکل اسٹریٹ چلنا چاہیے. جب آپ کھڑے ہوں تو بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوں, بیٹھے ہوں تو بالکل اسٹریٹ بیٹھے ہوں, یعنی بالکل ڈھیلا ڈالا سا ایزی سا ہو کے بیٹھنے کی بجائے بالکل سیدھے اسٹریٹ ہو کے بیٹھیں. یہ پوسچر ہوتا ہے اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے ہائٹ بڑھانے میں. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے, جو آپ کا مدافعتی نظام ہے جسم کے اندر, اس کا بھی بڑا کردار ہے. اس کو بہت اچھا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو جو ہے ہیلدی ڈائٹ لینی ہوگی, پراپرلی ایکسرسائز کرنی ہوگی, اور اس میں اسپیشلی وہ جو سٹرک ایسڈ والی جو فروٹس ہیں جس میں لیمن ہے, گریپس ہیں, انگور ہے اور انار ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. یہ جسم سے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو بھی خارج کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. پراپرلی آپ کو جو ہے آپ کی ڈائٹ جو بیلنس ہونی چاہیے, جس میں نشاستہ بھی ہونا چاہیے, جس میں پروٹین بھی ہونی چاہیے, اس کے اندر وائٹامنز بھی ہونے چاہیے. مختلف قسم کے نیوٹرینٹس ہیں جو کہ آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ کے جسم کو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی ایک قوت فراہم کرتے ہیں. اور عام طور پہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کی ہائٹ کم رہ جاتی ہے وہ بچپن میں یا لڑکپن میں کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہ گئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی. تو اگر آپ کا امیون سسٹم جو ہے, اگر آپ اپنے بچوں پہ ایک اسپیشلی توجہ دیں, ان کی ہیلدی ڈائٹ پہ, ان کی جو ایکسرسائز ہے یا اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ توجہ دیں, ان کے پوسچر پہ توجہ دیں, تو یقینی بات ہے کہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا, جس سے وہ بیماریوں میں سے محفوظ رہیں گی, اور وہ جو ہوتا ہے وہ بڑے فاسٹلی جو ہے وہ گرو اپ ہوں گے. ان کی جو نشو و نما ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی. اس کے علاوہ دوستوں جو پانی ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. جو زیادہ سے زیادہ پانی پینا, تو منیمم جو ہے ایک دن میں جو آپ کو 8 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے. پانی جو ہوتا ہے یہ آپ کے جسم میں سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے, فلٹریشن کرتا ہے, آپ کی جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو امپروو کرتا ہے, اور جو ہم اسی وجہ سے جب ڈائجسٹو سسٹم امپروو ہوتا ہے تو ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ جلدی ہماری جزو بدن بن جاتی ہے, ہماری جزو بدن بن کے ہمارے جسم میں انرجی پیدا کرتی ہے, اور نشو و نما میں اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہمیں ایسے پانی جو ہے وہ منیمم 8 گلاس ضرور ڈیلی پینا چاہیے. پانی نہ صرف یہ کہ ہائٹ بڑھانے میں ہم کردار بلکہ اوور آل جو ہماری ہیلتھ ہے اس کے لیے بھی ایک بہت زبردست ہے, یہ ضرور پینا چاہیے. اس کی اگر پانی کم پینے سے کئی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ جسم کے اندر جنم لے لیتی ہیں, اور کئی فاسد مادے جن کو جسم سے خارج ہونا چاہیے پانی کم پینے کی وجہ سے وہ جسم کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے جسم کے اندر رہنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی جو ہے ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ جو ہے نشو و نما بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوستو ایسے وہ تمام فیکٹرز جو کہ گروتھ کو روکتے ہیں ان سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. وہ ایسے مثلا ڈرگز جو ہوتی ہیں, سگریٹ نوشی,
اور جو دیگر ڈرگز ہیں جن کے لوگ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، چرس ہے، افیون ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے ضرور پرہیز کرنا چاہیے، اسپیشلی اس ایج میں جس میں ہم گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری ایج جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے بیفور 20۔ ویسے تو ساری زندگی ان چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے، لیکن اسپیشلی جو ہے بیفور 20 اسموکنگ وغیرہ جو ہے، الکوہول، ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، چونکہ یہ ہمارے جسم کو افیکٹ کر کے جو اس کی گروتھ ہے اس کو روک دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکوہل سیم اسی طرح جو ہے وہ الکوہل بھی جو ہے وہ نہیں پینی چاہیے، اسپیشلی جو لڑکپن میں، یہ بچوں کو بالکل ہی نہیں اس طرف جانا چاہیے، ورنہ جو ہے ان کی ہائٹ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، ان کی گروتھ، ان کی فزیکل گروتھ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، فزیکل نہ صرف فزیکل بلکہ مینٹل گروتھ بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیفین جو ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بھی گروتھ میں جو ہائٹ ہے اس کی گروتھ میں جو ہے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، جیسے کیفین ہے، چائے ہے، اس طرح کے جو محرکات ہیں یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو تباہ کرتے ہیں، ہمارے نرو سسٹم پہ برا اثر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ دوستوں جو اسٹیرائڈز ہیں، مختلف طرح کے اسٹیرائڈز ہیں، اسپیشلی وہ نوجوان جو کہ جم وغیرہ میں ایکسرسائز کرتے ہیں اور انہیں باڈی بلڈنگ کا شوق ہے، تو انہیں اسٹیرائڈز سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ اسٹیرائڈز جو ہیں یہ ہمارے جسم میں برے اثرات پیدا کرتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم کی گروتھ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ ہائٹ تیزی کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اسپیشل سپلیمنٹس بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ آپ اس میں جو ادر نیوٹرینٹس ہیں جس میں کیلشیم، سوڈیم، زنک وغیرہ اس طرح کے جو بھی ضروری ہیں، لیکن کوئی بھی سپلیمنٹ جو آپ مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ لیتے وقت ان کو تسلی کے ساتھ ریسرچ کریں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کیونکہ ہم جو ڈائٹ لیتے ہیں، ڈیلی ڈائٹ لیتے ہیں، اس کے اندر بھی اسی طرح کی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور عام طور پر جو ہے اگر آپ بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں تو آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کی خوراک میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی اس کے لیے ایک اور جو ہے اشفوا گندا، یہ ایک ایشین جڑی بوٹی ہے، اور اس کی جو روٹس ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ جو اشواگندھا کی روٹس ہیں ان کا ایک صفوف بنا لیں، اور صفوف بنانے کے بعد اسے ڈیلی جو ہے وہ آپ سونے سے قبل جو ہے 2 ٹیبل اسپون فل جو ہے وہ ملک میں مکس کر کے جو ہے اگر پی لیں تو یہ آپ کی ہائٹ بڑھانے میں اس کا جو ہے کردار بڑا زبردست ہوگا۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ جو ہماری آنے والی نئی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو پلیز ہیلتھ کے ٹپس اردو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔